خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں جن کا مقام اسلام میں بہت ہی بلند اور مرکزی ہے، خاص طور پر اگر ہم شیعہ نقطہ نظر سے دیکھیں۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جن کا لقب سیدۃ النساء العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کی خواتین کی سردار۔ سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا یہ جائزہ جو ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ایک مضمون پر مبنی ہے، فاطمہ زہرا لیڈر آف دا ویمن آف آل ورلڈز۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس مضمون کی روشنی میں جناب فاطمہ علیہ کی زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کی جو لازوال اہمیت ہے نا، اس کے جوہر کو سمجھا جائے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، جناب فاطمہ کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، جی، بلکہ وہ امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں اور نوجوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کی والدہ بھی ہیں۔ تو جیسا کہ پروفیسر بروہی اپنے مضمون میں لکھتے ہیں، ان کی زندگی وہ پاکیزگی یعنی عصمت، غیر معمولی ذہانت اور اللہ کی سچائی کے لیے نا ایک غیر متزلزل لگن کی آپ کہیں کہ ایک روشن مثال ہے۔ بالکل۔ ان کی شخصیت میں نا ہمیں ایک بڑا دلچسپ امتزاج نظر آتا ہے، مطلب گہری روحانیت بھی ہے اور ساتھ میں سماجی شعور بھی ہے۔ جی ہاں، بے پناہ ہمدردی ہے اور دوسری طرف اصولوں پر ڈٹ جانے والی ہمت بھی۔ یہاں تک کہ جیسا مضمون میں بھی اشارہ ہے، کچھ حالات میں ان کی خاموشی وہ صرف خاموشی نہیں تھی، وہ ایک طرح سے مزاحمت کی علامت بن گئی۔ بالکل صحیح کہا، بہت طاقتور علامت۔ تو آئیے اسی غیر معمولی شخصیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس مواد کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ ان کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، تاریخ ہے 20 جمادی الثانی۔ اچھا۔ پروفیسر بروہی جو ہیں وہ الکافی اور بحار الانوار جیسی کتب کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ بعثت نبوی کے 5ویں سال پیش آیا، یعنی اگر عیسوی میں دیکھیں تو تقریباً 615 عیسوی بنتا ہے۔ 5واں سال بعثت کا۔ ٹھیک جی۔ اور ان کتب کے مطابق یہ کوئی عام ولادت نہیں تھی۔ لکھا ہے کہ آسمانوں پر جشن منایا گیا، فرشتے اترے اور ایک خاص نور سے آسمان روشن ہو گیا۔ تو یہ خود ان کی آمد کی اہمیت پر ایک طرح کا الہی اشارہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بچپن سے ہی انہوں نے وہ مکہ کا مشکل ترین دور دیکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قریش کے مظالم تھے، شعبہ ابی طالب کی سختیاں، جی وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ مضمون بھی اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ کم سنی میں ہی اپنے والد کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھی۔ بالکل۔ ان کے القاب جیسے الزہرا، جس کا مطلب ہے روشن، چمکنے والی، اور البتول یعنی دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ رہنے والی، دنیاوی آلائشوں سے پاک۔ جی البتول۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ان کی شخصیت، ان کے نور، ان کی پاکیزگی کی اصل میں عکاسی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پھر جب ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ میں اسلامی معاشرہ بنا، تو وہاں امام علی علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی، اور یہ رشتہ بھی جیسا کہ مضمون میں بحار الانوار کے حوالے سے لکھا ہے، یہ کوئی عام سماجی معاملہ نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے طے پایا تھا۔ اللہ کے حکم سے۔ جی۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا واضح ہے جو مضمون میں نقل ہوا ہے، اے فاطمہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہاری شادی اس سے کروں جو اسے یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ان کا گھر وہ صرف ایک گھر نہیں تھا، وہ تو جیسے الہی رحمتوں کے نزول کا مرکز تھا۔ جی ہاں بالکل۔ اسی گھر میں اہل قصہ یعنی پنجتن پاک ان کی تکمیل ہوئی، وہیں امام حسن، امام حسین، جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہ السلام جیسی عظیم ہستیوں نے تربیت پائی۔ یہ گھرانہ تو اسلام کی روحانی بنیادوں کا ایک عملی نمونہ تھا۔ یقیناً۔ اور نسب کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کا شجرہ بھی پاکیزہ ترین ہے۔ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ یہ وہ نسب ہے جس کی پاکیزگی کی گواہی تو تاریخ خود دیتی ہے۔ اور والدہ کی طرف سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا،
وہ عظیم خاتون جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جی، سب سے پہلے اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا، اور ہر مشکل میں، ہر قدم پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی۔ مضمون میں یہ نقطہ بہت خوبصورتی سے اٹھایا گیا ہے کہ جناب فاطمہ کو اپنی والدہ سے صرف وہ مادی شرافت نہیں ملی، ہاں، بلکہ اصل میں روحانی عظمت اور وہ ثابت قدمی وہ ورثے میں ملی۔ بالکل۔ اور یہاں پروفیسر بروہی ایک بہت ہی اہم اور گہرے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ کی حیثیت صرف نبی کی بیٹی یا امام کی زوجہ اور والدہ کی نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ رسالت یعنی نبوت اور امامت یعنی الہی قیادت کا جو تسلسل ہے، ان دونوں کے درمیان ایک روحانی پل جیسی ہیں۔ روحانی پل؟ جی، وہ گویا وحی الہی اور پھر ائمہ کے ذریعے اس وحی کے پیغام کی حفاظت اور تسلسل، ان دونوں کو جوڑنے والی ایک روشن کڑی ہے۔ یہ بہت منفرد مقام ہے۔ واقعی یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب اگر ان کے کارناموں اور ان کے علمی و فکری ورثے کی بات کریں تو فوراً ذہن میں خطبہ فدیقی آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ایک تاریخی خطبہ ہے جو انہوں نے مسجد نبوی میں دیا۔ مضمون اسے اسلامی تاریخ کے فصیح ترین، بلیغ ترین اور پرمغز خطبات میں شمار کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اس خطبے کی اہمیت صرف اس کی فصاحت و بلاغت میں نہیں ہے۔ پروفیسر بروہی یہ واضح کرتے ہیں کہ اس خطبے میں جناب فاطمہ علیہا نے صرف وہ فدق نامی باغ پر اپنے حق کا دفاع نہیں کیا، اچھا، بلکہ انہوں نے قرآن کی آیات اور منطقی دلائل سے اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں نا، ان کو بیان کیا اور امت کو خبردار کیا کہ اگر اللہ کے حکم اور نبی کی سنت سے منہ موڑا تو نتائج کیا ہوں گے۔ تو یہ خطبہ قرآنی علوم پر، علم کلام یعنی تھیولوجی پر اور منطق پر ان کی جو غیر معمولی دسترس تھی، اس کا ثبوت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف وحی کی گواہ نہیں تھیں، بلکہ اس کی گہرائیوں کو سمجھنے والی اور اس کی تشریح کرنے والی عالمہ تھیں۔ کیا بات ہے! اور ان کا ایک اور لازوال ورثہ وہ ہے تسبیح فاطمہ زہرا۔ جی، تسبیح زہرا۔ یہ وہ خاص ذکر ہے جو، جیسا مضمون میں ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا، خاص طور پر جب انہوں نے گھریلو کام کاج کی مشقت کی شکایت کی تھی نا۔ جی جی، بالکل۔ تو یہ تسبیح 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ صرف کلمات نہیں ہیں، یہ تو روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے جو الکافی میں نقل ہوا کہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تسبیح فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی حمد و ثنا نہیں ہے۔ بالکل۔ اور اس تسبیح کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں جو روحانی رہنمائی، اخلاقیات، سماجی معاملات، ان سب پر مبنی ہیں، اور وہ ائمہ اطہار علیہم السلام اور صحابہ کرام کے ذریعے جناب فاطمہ علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ سب مل کر حدیث فاطمیہ کے نام سے ایک اہم علمی ذخیرہ بناتی ہیں۔ اب ذرا اس دور کے حالات پر بھی بات کرتے ہیں جس میں ان کی زندگی کا آخری حصہ گزرا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، اسلامی ریاست کی قیادت کے سوال پر ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ جی، ایک نازک وقت تھا۔ پروفیسر بروئی کے مضمون کے مطابق ان حالات میں جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام صرف غم میں نہیں بیٹھی رہیں، بلکہ وہ الہی انصاف اور اصولوں کی پاسداری کے لیے ایک توانا آواز بن کر سامنے آئیں۔ انہوں نے خلافت کی منتقلی کے طریقے پر اور خاص طور پر باغ فدق کی ضبطی کے فیصلے کو اس سے کھلے عام چیلنج کیا۔ اور مضمون یہ نقطہ واضح کرتا ہے کہ ان کی طرف سے فدق کا مطالبہ صرف ایک جائیداد کا معاملہ نہیں تھا، یہ اصول کی جنگ تھی۔ اصول کی جنگ۔ جی، فدق دراصل اس بات کی علامت بن گیا تھا کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق اور ان کی مقرر کردہ اتھارٹی کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں۔ یہ سچائی اور جائز حق کے دفاع کا معاملہ بن گیا تھا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ تجزیہ اور نقطہ نظر پروفیسر بروہی کے مضمون میں پیش کردہ ہے، جو خاص طور پر شیعہ تاریخی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، یہ وضاحت اہم ہے۔ اچھا، سماجی سطح پر مضمون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی۔ وہ صرف عبادت گزار نہیں تھیں، بلکہ عملی زندگی میں بھی فعال رہیں، مگر مکمل تقوی اور حجاب کے ساتھ۔ جی بالکل۔ اس طرح انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دینداری اور دنیا کے معاملات میں مثبت کردار ادا کرنا یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے خواتین کے وقار کو بلند کیا۔
اور مالی پہلو دیکھیں تو ان کا گھرانہ بظاہر سادہ تھا، دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن روحانی طور پر وہ غنی ترین تھے۔ ان کی سخاوت کا وہ مشہور واقعہ تو سب کو یاد ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، سورۃ الانسان میں۔ جی، سورہ دہر۔ جی، کہ انہوں نے مسلسل 3 دن خود روزے کی حالت میں افطار کے وقت اپنا کھانا سامنے آئے ہوئے مسکین، یتیم اور اسیر کو دے دیا۔ یہ ایثار کی ہمدردی کی انتہا ہے۔ بے شک ان کے روحانی مقام کی بلندی کا اندازہ لگانے کے لیے تو وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی کافی ہے، جو صحیح مسلم جیسی کتاب میں بھی ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جی ہاں۔ پروفیسر بروئی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک باپ کی بیٹی سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ جناب فاطمہ اللہ زہرا علیہ السلام کی روحانی عصمت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی گہری روحانی یگانگت کا اعلان ہے۔ مطلب ان کی رضا اور ناراضگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور ناراضگی ہے۔ بالکل، اور اخلاقی اوصاف میں تو وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ صدیقہ کہا جاتا تھا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والی، صابرہ، ہر مصیبت پر صبر کرنے والی، رحیمہ، بے پناہ رحم کرنے والی۔ ان کا ہر عمل، ہر بات، وہ ان کے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ہی عکس تھا۔ سماجی طور پر جیسا پہلے ذکر ہوا، ان کا گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں تھا، وہ علم، خیرات اور تربیت کا مرکز تھا۔ مضمون نشاندہی کرتا ہے کہ وہ خاص طور پر خواتین کی تعلیم و تربیت پر زور دیتی تھیں، انہیں دین سیکھنے اور اپنی روحانی اصلاح کی ترغیب دیتی تھیں۔ اور نفسیاتی طور پر اگر دیکھیں، یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ کم عمری میں پہلے والدہ کا سایہ اٹھا، پھر والد گرامی رحمت اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اس کے فوراً بعد، جیسا کہ مضمون میں بیان کردہ روایات کے مطابق ہے، ان پر شدید مصائب آئیں۔ جی، ان سب کے باوجود ان کا صبر، اللہ پر ان کا توکل، وہ مثالی تھا۔ وہ غم کا پہاڑ سہ گئیں، لیکن ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب خاص طور پر شیعہ نقطۂ نظر سے اگر بات کریں، جس پر مضمون کا زیادہ زور ہے، تو جناب فاطمہ زہرا کو معصومہ مانا جاتا ہے۔ جی، معصومہ عن الخطا۔ عصمت کا مطلب یہاں صرف گناہوں سے پاک ہونا نہیں، بلکہ الہی تحفظ میں ہونا، ہر قسم کی خطا، بھول چوک، گناہ سے مکمل پاک ہونا۔ اس کی دلیل کے طور پر شیعہ علماء قرآن کی آیت تطہیر پیش کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت 33، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بالکل، اور ان کا مرتبہ اس سے بھی آگے بتایا جاتا ہے۔ انہیں حجت اللہ یعنی اللہ کی دلیل یا حجت قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بلند مقام ہے۔ جی ہاں۔ اور جو بات مضمون میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب قول کے حوالے سے ہے، وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ ہم یعنی آئمہ مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری والدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ان کی ذات، ان کی زندگی، ان کا موقف، وہ حق و باطل کے لیے وہ معیار ہے جس پر خود آئمہ بھی اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، یعنی وہ خود معیار حق ہیں۔ اسی تناظر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو واقعات پیش آئے، جیسا کہ پروفیسر بروہی شیعہ ذرائع کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں، مثلاً ان کے گھر پر حملے کی کوشش کا ذکر، فدق کا چھن جانا، اور پھر آخر میں ان کی کم عمری میں مشکوک حالات میں شہادت۔ جی، ان تمام واقعات کو شیعہ نقطہ نظر میں اہل بیت پر ہونے والے مصائب و مظالم کا نقطہ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو پھر اس نظریے کے مطابق کربلا کے المناک سانحے پر ختم ہوا۔ یہ پھر واضح کر دوں کہ یہ شیعہ مکتب فکر کی تشریح ہے جو مضمون میں پیش کی گئی ہے۔ جی، یہ وضاحت ضروری ہے۔ اور ان حالات میں ان کی جو ظاہری خاموشی تھی، جیسا پہلے بھی بات ہوئی، اسے کمزوری نہیں سمجھا جاتا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مضمون اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ یہ خاموشی دراصل ایک بہت گہرا اور بامانی احتجاج تھا۔ یہ اسلام کی اصل روح اور اخلاقی اقدار کو پامال کرنے کی کوششوں کے خلاف ایک غیر متشدد لیکن انتہائی مضبوط موقف تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے اسلام کی اصل روح کو بچایا کیسے؟ مضمون کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے 3 چیزوں کا دفاع کیا: قرآن کی حقیقی تعلیمات اور تفسیر، پیغمبر پیس بی اپون یو کی مستند سنت،
اور امام علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا حق، ان تینوں ستونوں کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ انہوں نے اپنی زندگی سے یہ سکھایا کہ ایمان اگر ہے تو انصاف کے بغیر ادھورا ہے، بالکل۔ اور محبت اگر ہے تو سچائی کے بغیر وہ محض دکھاوا ہے۔ ان کی اولاد پاک امام حسن، امام حسین اور خاص طور پر ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے انہی اصولوں اور اسی مشن کو آگے بڑھایا۔ جی، اور اس مشن کی بقا کے لیے سب سے بڑی قربانی پھر میدان کربلا میں پیش کی گئی، جو دراصل اسی پیغام فاطمی کا تسلسل تھا۔ بے شک، بے شک۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم دانشوروں نے بھی جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو محسوس کیا اور اس کا اعتراف کیا۔ مضمون میں لبنان کے مشہور عیسائی مصنف ہیں جارج جرداغ، ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ جی، جارج جرداغ وہ کہتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمارے درمیان ہوتیں تو ہم انہیں اپنی مقدس ترین ہستی اور رہنما تسلیم کرتے۔ ان کے الفاظ پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ اسی طرح فرانس کے معروف مستشرق اور فلسفی ہے ہنری کاربن، جو اسلامی روحانیت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ہاں، ہنری کاربن۔ انہوں نے جناب فاطمہ علی کو ایک خاص مقام دیا۔ مضمون کے مطابق کاربن انہیں پیغمبر اور ائمہ کے درمیان ایک مابعد طبیعتی ربط کہتے تھے، یعنی الہی حکمت کی وہ لازوال نسائی روشنی جو دونوں کو جوڑتی ہے۔ میٹافزیکل لنک، واہ! جی، یہ ان کی روحانی حیثیت کی گہرائی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک اور حوالہ مضمون میں کیرن آرمسٹرانگ کا ہے، جو مذاہب پر لکھتی ہیں۔ جی، مشہور ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، فاطمہ میں نبوی مشن کا تسلسل ہمیں سیاسی طاقت کے حصول کی شکل میں نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی طاقت کے ذریعے نظر آتا ہے۔ یہ بھی ان کی شخصیت کے ایک منفرد پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ ان کی طاقت ظاہری حکومت میں نہیں تھی بلکہ کردار کی بلندی اور روحانی اثر میں تھی۔ بالکل صحیح۔ تو پروفیسر بروہی کے اس مضمون اور ہماری اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ چند اہم نکتے جو میرے خیال میں سامنے آتے ہیں۔ جی، بتائیے۔ پہلا تو یہ کہ ایمان اور انصاف یہ لازم و ملزوم ہے، ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ایک خاتون کا اخلاقی کردار اور روحانی مقام اسے دنیاوی طاقت سے کہیں زیادہ بلند اور مؤثر بنا سکتا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ تیسرا، اصولوں پر مبنی بامقصد خاموشی بھی بعض اوقات بلند ترین آواز اور طاقتور ترین مزاحمت بن سکتی ہے۔ صحیح۔ چوتھا، اسلام میں حقیقی قیادت کی بنیاد صرف طاقت یا سیاست نہیں بلکہ تقوی، پاکیزگی، علم اور حکمت ہے۔ جی۔ اور پانچواں کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی زندگی کی روشنی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج حق اور سچائی کی تلاش کرنے والوں کے لیے ایک روحانی قدنما کی طرح ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ اور ان کے لازوال ورثے کے کچھ چند اہم گوشوں پر ایک نظر ڈالی۔ یہ واقعی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بے شمار پہلو ہیں۔ وہ بے وقت پیکر روحانیت بھی ہیں، منبع علم و حکمت بھی، کوہ صبر بھی، مظہر ہمت بھی اور علم بردار انصاف بھی۔ ان تمام صفات کا ایسا حسین امتزاج بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یقیناً، اور جیسا کہ مصنف ڈاکٹر بروہی اپنے اختتامی کلمات میں کہتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جناب فاطمہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا عکس تھیں، الہی رحمت کا عملی نمونہ تھیں، اور اس ابدی سچائی کی محافظ تھیں جو اسلام لے کر آیا تھا۔ جی۔ ان کا دکھ، ان کا درد، وہ کوئی ذاتی رنجش یا محرومی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ اصولوں کی پامالی، انصاف کے انکار اور سچائی کو دبانے پر اٹھنے والی ٹھیس تھی۔ ان کی مختصر مگر اتنی پراثر زندگی نے وہ اخلاقی بنیاد فراہم کی جس پر امامت کا پورا محل تعمیر ہوا۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے، جو پروفیسر بروہی کے مضمون کے آخری حصے سے ہی لیا گیا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر آج انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اگر وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کے کردار،
ان کے موقف اور ان کے پیغام کی حقیقی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید وہ اسلام کی اصل، باطنی اور حقیقی روح کو پالیں۔ یہ کہ اصل الہی طاقت ظاہری غلبے، تسلط اور شان و شوکت میں نہیں ہے، بلکہ کردار کی پاکیزگی میں ہے، بلوث قربانی میں ہے، اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل کامل ایمان اور توکل میں پوشیدہ ہے۔